اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شام ہونے والا ایک انتہائی افسوسناک اور قابل شرم واقعہ کہ جس کا عوامی سطح پر ابھی تک اکثریت کو علم تک نہیں ہوگا، لیکن میڈیا کی مہاجر دشمنی دیکھیے کہ اس نے بھی اس واقعے کو رپورٹ کرنے کی ضرورت گوارا نہ کی۔ جی ناظرین، پاکستان کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے جامعہ کراچی کے فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنس کے آرٹس آڈیٹوریم کے عقب میں بنی ہوئی بانیان پاکستان کی تصاویر، جن میں سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، لیاقت علی خان، حسرت موہانی اور ٹیپو سلطان کی تصاویر کو مٹا دیا گیا۔ یہ تصاویر جو تقریباً 30-35 سال سے وہاں موجود تھیں، کل اچانک انہیں وہاں سے مٹا دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کس نے ہٹوائیں؟ کیوں ہٹائیں؟ کراچی والے نہ یہ پوچھیں گے اور نہ ہی تمہاری بیان کی گئی وجہ ان کے غم و غصوں کو ٹھنڈا کر پائے گی، کیونکہ تمہاری مہاجر دشمنی پر اردو بولنے والوں کو ایسا ہی یقین ہے کہ جیسے موت پر یقین ہوتا ہے۔ تم جس کے پیروکار ہو، اس کی تربیت اور نصیحت میں کراچی دشمنی تھا۔ جبھی مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ اگر میں کراچی والوں سے بے وفائی نہ کرتا تو یہ مجھے پھانسی کے تختے سے اتار لاتے۔ تم اپنے ظرف کے مطابق جو عمل کر رہے ہو کرتے جاؤ، لیکن کراچی والوں کا ایک مشورہ ہے کہ مہاجر دشمنی میں اتنا آگے مت چلے جاؤ کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچے، اور اس کے ساتھ مہاجروں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کراچی کے دشمن پے در پہ سازشوں کے ذریعے اپنے مشن اور مقصد میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ کراچی سے دارالخلافہ اسلام آباد لے جانے سے شروع ہونے والا کھیل مکہ چوک ہٹانے، لال قلعہ گرانے، 9-0 جلانے، یادگار شہداء کو نقصان پہنچانے، الطاف حسین اور ان کے والدین کے نام سے منسوب مقامات سے نام مٹانے، بانی MQM کی تصاویر ہٹانے، تحریر و تقریر پر جبری پابندی لگانے، مردم شماری میں درست شمار نہ کرنے والوں نے آج تمہارے اکابرین کی، تمہارے اجداد کی، بانیان پاکستان کی تصاویر کو بھی جامعہ کراچی سے مٹا کر تمہیں واضح اور دو ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ اب تمہارا وجود اس شہر اور اس ملک پر بوجھ بن چکا ہے۔ اب صرف یہ ہونا باقی رہ گیا ہے کہ تمہارے معاشی، سیاسی، سماجی اور تعلیمی قتل عام کے بعد تمہارا زمینی رشتہ بھی ختم کر دیا جائے۔ ابھی بھی وقت ہے مہاجروں، آنکھیں کھولو، خود کو اتنا کمزور مت بنا لو کہ باہر والے آ کر تمہارے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں، تمہیں تمہارے ہی گلی محلوں میں اجنبی بننے پر مجبور کر دیں۔ اپنے ہاتھوں سے لگائے جانے والے اس تناور درخت کو کمزور مت کرو، وہ درخت جو تمہیں سایہ فراہم کرتا تھا، وہ درخت کہ جن کی مضبوط شاخوں پہ تم تھک کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب سے تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی مضبوط شاخوں کو کاٹنا شروع کیا ہے، یقین جانو مہاجر قوم سائے سے بھی محروم ہو گئی ہے۔ یاد رکھو، یہ نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ تمہاری پہچان سے جلنے والوں نے تمہاری جان پر وار کیے، لیکن تمہیں کمزور نہ کر سکے، پھر تمہارے مان کو توڑا، تم پھر بھی مضبوط چٹان کی طرح کھڑے اور ڈٹے رہے۔ اب دشمن نے تمہارے اجداد کے نام و نشان کو مٹانے کی سازش کی۔ اگر ایک بار یہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو پھر خود کو اور اپنی نسلوں کو غلامی کے لیے تیار کر لینا، کیونکہ مردم شماری جن کی ریڈ لائن تھی، وہ تو گرین لائن کے انتظار میں تمہاری نسلوں کا مستقبل تاریک کر دیں گے اور اپنی نسلوں کو باہر ملکوں میں سیٹل کروا کر ٹاٹا بائے بائے کر کے نکل جائیں گے۔ ایسے ہی موقع کے لیے اقبال عظیم نے کہا تھا نا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو؟ دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ۔ تم ہو ایک زندہ جاوید
روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے